ایک تاجر تھا، تجارت کرتا تھا، لیکن اس کی تجارت میں برکت نہیں تھی۔ بڑا پریشان تھا کہ یار میری کمائی میں برکت نہیں ہے، تجارت میں برکت نہیں ہے۔ تو اس نے ایک شخص سے پوچھا کہ یار میری کمائی میں برکت نہیں ہے، تجارت میں برکت نہیں ہے، کیا کروں؟ تو اس نے بتایا کہ فلاں بن فلاں علاقے میں ایک اللہ کے نیک بندے رہتے ہیں، ایک بزرگ رہتے ہیں، ان کے دربار میں جاؤ، شاید کہ تمہارا کچھ مسئلہ حل ہو جائے۔ وہ شخص گیا اس بزرگ کے دربار میں تو دیکھا بزرگ اللہ اللہ کرنے میں مشغول ہے۔ جب اللہ اللہ کرنے سے فارغ ہوئے تو یہ شخص وہاں جا کر سلام عرض کیا اور جا کر کہنے لگا کہ بابا میں تاجر ہوں، تجارت کرتا ہوں، لیکن میری کمائی میں برکت نہیں ہے، بہت پریشان ہوں۔ تو بابا نے کہا کہ ناپ تول ایمانداری سے کیا کرو، یعنی جب تولنا تو ایمانداری کے ساتھ تولنا۔ وہ شخص یہ سنا اور واپس لوٹ آیا اور اس نے ایمانداری کے ساتھ ناپ تول کرنے لگا۔ کوئی شخص اگر کچھ خریدنے آتا تو اسے بول دیتا یار کہ تو ہی تول لے اور تول کر بتا کہ کتنا وزن ہے، اور وہ رقم دے دیا کرتا تھا۔ اسی طریقے سے وہ ایمانداری دکھانے لگا تو سارے علاقے میں وہ تاجر مشہور ہو گئے اور لوگ باتیں کرنے لگے کہ یار اتنا سچا تاجر، اتنا ایماندار کاروبار کرنے والا شخص۔ تو لوگ دور دور سے اس تاجر کے ساتھ کاروبار کرنے کے لیے آنے لگے اور اس کی کاروبار میں اتنی ترقی ہوئی کہ وہ شخص اتنا امیر بن گیا، اس شہر کے ٹاپ امیروں میں وہ امیر بن گیا، اور یہاں تک کہ اس نے جو پلہ ہے وہ بھی اس نے سونے کا بنا لیا۔ اس کے بعد ایک دن اس کے دل میں خیال آیا کہ یار جس بزرگ کے بتائے ہوئے تدبیر کو عمل کر کے میں اتنا بڑا آدمی بنا ہوں، ایک مرتبہ اس بزرگ کے دربار میں جا کر کیوں نہ ملاؤں۔ وہ شخص گیا اور اس بزرگ کے دربار میں جا کر سلام عرض کیا اور کہنے لگا کہ بابا آپ کے بتائی ہوئی تدبیر پر میں نے عمل کیا، میں نے ایمانداری دکھائی اور جائز کمائی کرنے کی کوشش کی، اور آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری کمائی میں اتنی برکت دی ہے کہ آج میرے پاس بہت زیادہ دولت ہے، اچھے مکان ہے، یہاں تک میں نے پلہ بھی سونے کا بنا لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو بزرگ نے کہا کہ اس سونے کے پلے کو اٹھاؤ اور لے جا کر سمندر کے بیچوں بیچ پھینک دو۔ یہاں میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اگر مجھ جیسا اور آپ جیسا شخص وہاں موجود ہوتا تو یہ کہتا کہ یار میں نے اتنی محنت سے کمائی ہے، اتنے محنت سے کمایا ہوا پیسہ اسے میں لے جا کر سمندر کے بیچوں بیچ پھینک دوں، یہ کیسا معاملہ ہے؟ لیکن ان لوگوں کا عقیدہ بڑا مضبوط تھا، وہ جانتے تھے کہ جس بزرگ کے تدبیر پر عمل کر کے میں اتنا بڑا آدمی بنا ہوں، اگر وہ بزرگ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ اس سونے کے پلے کو سمندر کے بیچوں بیچ لے جا کر پھینک دو تو اس میں کوئی نہ کچھ تو مصلحت ہے۔ وہ شخص گیا اور اپنی دکان سے سونے کے پلے کو اٹھایا اور سمندر کے بیچوں بیچ جا کر سونے کے پلے کو پھینک آیا۔ کچھ دن اسی طریقے سے گزرا، ایک قافلہ کاروبار کرنے کے لیے، تجارت کرنے کے لیے دوسرے ملک سے آ رہے تھے، تو سمندر کے کنارے کنارے چلے آ رہے تھے، تو ان لوگوں نے دیکھا کہ ایک سونے کا پلہ ہے سمندر کے کنارے پر۔ ان لوگوں نے اٹھایا اور لوگوں سے پوچھا یار کون ہے اتنا بڑا امیر جس کا یہ سونے کا پلہ ہو سکتا ہے؟ تو بات پھیل گئی، تو لوگوں نے بتایا یار اس علاقے میں ایک ہی ایسا امیر شخص ہے جس کا یہ سونے کا پلہ ہو سکتا ہے، بڑا ہی ایماندار ہے۔ تو جیسے ہی ان قافلے والوں نے سنا کہ اتنا بڑا ایماندار آدمی ہے اور اس کا سونے کا پلہ ہے، یار ہمیں یہ سونے کا پلہ واپس کر دینا چاہیے، اس تاجر کی امانت سونپ دینی چاہیے۔ وہ قافلہ سونے کا پلہ اٹھایا اور اٹھا کر اس تاجر کے دکان میں پہنچے، اور پہنچنے کے بعد سونے کے پلہ اس تاجر کو سونپ دیا، یار تمہاری یہ امانت ہے۔ اس تاجر نے سونے کے پلے کو ہاتھ نہیں لگایا اور فوراً وہاں سے اٹھ کر اس بزرگ کے قدموں میں جا کر گر گیا اور جا کر کہنے لگا کہ بابا اس رب کائنات کی قسم ہے جس نے مجھے پیدا فرمایا ہے، آپ نے مجھے جو حکم دیا تھا کہ اس سونے کے پلے کو میں سمندر کے بیچوں بیچ لے جا کر پھینک دوں، بابا میں نے سمندر کے بیچوں بیچ لے جا کر پھینک دیا تھا، لیکن آج ایک قافلے والوں نے اس سونے کے پلے کو مجھے لا کر واپس دے دیا ہے، بابا یہ کیا معاملہ ہے؟ اللہ اکبر۔ بزرگوں نے بڑا خوبصورت جواب دیا کہ نادان، یہ سونے کا پلہ تو نے ایمانداری سے کمایا تھا، تیری جائز کمائی تھی، تو نے جائز طریقے سے کمائی کی تھی، اور اس سونے کے پلے کو یہ سمندر تو کیا، تو 7 سمندر پان بھی پھینک کر آتا تب بھی یہ سونے کا پلہ تجھ تک واپس آ جاتا، وہ اس لیے کہ تیری یہ جائز کمائی تھی، اور جائز کمائی، حق کمائی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی رائیگاں نہیں فرماتا۔ سبحان اللہ۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، جب بندہ
حق کے راستے پر چلتا ہے تو اللہ رب العزت جو ہے اس کی زندگی دنیاوی آخرت دونوں کو سنوار دیتا ہے، برکت عطا کر دیتا ہے۔ چاہے وہ کمائی ہو، صحت ہو، عمر ہو، رزق ہو، کسی بھی چیز میں ہو، اگر بندہ جائز طریقے سے کماتا ہے تو اس کی کمائی میں بھی برکت ہوتی ہے، اس کی صحت میں بھی برکت ہوتی ہے۔ معزز دوستوں اور بزرگوں، ان بزرگان دین کے واقعات کو پڑھ کر پتہ یہ چلتا ہے کہ ہمیں اور آپ کو اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم جو ہے سچائی کے راستے کو اختیار کریں، سچائی کے راستے پر چلیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔